الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین معزز حضرات، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مقدس شب قدر کے اعتبار سے بڑی عظیم رات ہے۔ یوں تو شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی بھی ہو سکتی ہے، مگر اکابرین ملت اسلامیہ نے 27ویں شب ہی کو شب قدر کے نام سے یاد کیا ہے، اور دنیا بھر میں آج کی رات دعا کے لیے، عبادت کے لیے، طلب مغفرت کے لیے، طلب نجات کے لیے، کامیابیوں کو طلب کرنے کے لیے بہت اہم رات تصور کی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو بڑی عظیم عظمتوں سے نوازا ہے۔ لیلۃ القدر کے باب میں یہ روایت باضابطہ طور پر کی گئی ہے۔ آقائے دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بنو اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے وہ زیادہ اعمال بھی کرتے تھے۔ بنو اسرائیل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان میں ایک شخص 83 برس تک دن میں جہاد اور رات میں عبادت کرتا رہا۔ چونکہ اسے ایک لمبی عمر دی گئی تھی، اس لیے اس نے اتنے زمانے تک اللہ کی بات کی۔ ہماری عمریں کم ہوتی ہیں، اس لیے ہم اتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرات، یہ عظیم لوگ تھے جو ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، دولت میں نہیں، سرمایہ میں نہیں۔ ان کی یہ خواہش تھی کاش ہم کو بھی عبادت اور طاعت کے لیے وہ عمر مل جاتی جو بنو اسرائیل کے لوگوں کی تھی۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کو رنج ہوا اس بات پر کہ ان کی امت کی عمریں نسبتاً کم ہیں اور امت کے افراد عبادت کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ جس شخص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ 83 سال تک 83 سال تک عبادت کرتا رہا اور جہاد کرتا رہا، اس کے طویل زمانے تک عبادت کے نتیجے میں یقیناً اسے ثواب زیادہ ملا ہوگا۔ صحابہ کرام کی ایک خواہش تھی کہ کاش ہماری بھی عمریں زیادہ ہوتیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواہش اور آقائے دو جہاں کی دلجوئی کے لیے سورۃ القدر نازل فرمائی، جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ایک رات 1000 مہینے
کی راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، صرف راتوں سے نہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کو اگر سال پہ تقسیم کریں تو 80 سال سے زیادہ بن جاتا ہے، یعنی گویا کہ بنو اسرائیل کے ایک فرد کی عبادت 83 سال کچھ مہینہ اگر اس نے کیا ہے، تو اگر محمد عربی کا امتی ایک شب پالے شب قدر کی تو اسے 83 سال کے برابر ثواب میسر آئے گا۔ حضرات، یہ کتنا بڑا انعام ہے جو اس مقدس رات کے حوالے سے اللہ نے اپنے نبی کے امتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پہلی آیت پاک جو ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن عظیم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ حضرات، شب قدر کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اللہ کی مقدس کتاب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی شب میں مکمل اتاری گئی، اور وہاں سے 23 سال میں نجمن نجمن، آیتن آیتن، کبھی پوری سورت کی شکل میں آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام پہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ لیکن نزول کا آغاز اور مکمل کتاب اس شب میں نازل کی گئی۔ قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ جب کوئی بہت ہی پرشکوہ اور پرجلال بات کو بیان کرنا ہوتا ہے پروردگار عالم کو، تو انا سے خطاب فرماتا ہے، ہم نے، انا نحن نزلنا کو انا لہ لحافظون، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن عظیم کا نزول چونکہ اس رات میں ہوا ہے، اسی یہ رات قدر کی رات ہے، عزت کی رات ہے، عظمت کی رات ہے۔ قدر کے بہت سے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ قدر کے معنی عزت، عظمت اور شرف ہے۔ فرمایا کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی، یہاں عزت اور شرف کے مفہوم میں ہے۔ قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہیں۔ یہ رات تقدیر سنوارنے والی ہے، تقدیر آراستہ کرنے والی ہے، تقدیر بنانے والی ہے، اس لیے اس کو سورۃ القدر کہا گیا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہوتے ہیں، جس کا مفہوم یہ کہ اس رات اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین کی وسعت اور زمین کا دامن تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ اس شہر پاک کی تعریف اس طور پہ فرما رہا ہے کہ اس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا ہے، اور چونکہ قرآن عظیم اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کائنات کے لیے، اس لیے یہ رات بھی اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کائنات کے لیے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ضرور ہوتی ہے، اور 27ویں رات کو بے پناہ شہرت اس لیے حاصل ہوئی کہ اولیاء امت نے اکثر 27ویں شب ہی کو اس مقدس رات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے طلوع فجر تک، اور اس رات کو قرآن پاک نازل ہوا، یا پھر فی نفس ہی یہ رات بہت عظیم اور بہت بزرگ رات ہے۔ بعض مقامات اور بعض ایام میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسجد حرام میں
عبادت کرنا 1,000 1000 کے برابر ہے۔ رمضان شریف میں ایک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور قدر کی رات اگر میسر آ جائے تو ایک رات میں انسان کو 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب میسر آ سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر وراق نے فرمایا ہے کہ جس کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، اگر وہ اس رات کو عبادت کرے تو اللہ اس کو عزت اور منزلت عطا فرماتا ہے۔ بہت قدر اور منزلت والی کتاب اس میں نازل ہوئی، اس لیے قدر کی رات ہے۔ قدر اور منزلت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس لیے قدر کی رات ہے۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی خیر و برکت محفوظ رکھی ہے اور نوازتا ہے خیر و برکت سے، اس لیے یہ رات مغفرت کی رات ہے، اس لیے بھی قدر کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ نے مومنوں کے لیے رحمت مقدر فرما دی ہے، رحمت میسر آئے گی، اس لیے بھی یہ قدر کی رات ہے، اور اس کا ثواب 1000 ماہ کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس لیے بھی یہ قدر کی رات ہے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب نیت ثواب سے عبادت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، سجدہ ریز ہوگا، تو اس کے سارے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابن المسیب نے فرمایا کہ جس شخص نے مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس رات میں، اس نے گویا لیلۃ القدر کا حصہ پا لیا۔ حضرات، لاتعداد فرشتے سدرہ سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، مومنین کی عبادت کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قیادت حضرت جبریل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مومنین سے اس شب میں مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ ہر اس مقام پر جاتے ہیں جہاں مومن مصروف عبادت ہوں، لیکن وہ اس گھر میں نہیں جاتے جہاں شرابی ہو، جہاں جونبی ہو، یعنی ایک ایسا انسان جس پہ غسل فرض ہو اور اس نے غسل نہ کیا ہو، یا جہاں تصاویر کے مجسمے ہوں، یا جہاں گندگیاں ہوں۔ فرشتے چونکہ پاک و صاف ہیں، نور سے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے شرابی کے گھر میں، ناپاک انسان کے گھر میں، اور تصاویر اور مجسموں والے گھر میں وہ داخل نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل ہونے کا حکم دیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آخرت میں فرشتے تمہارا استقبال کریں گے۔ جب دنیا میں وہ تمہاری طاعت اور عبادت کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تم سے مصافحہ کرتے ہیں، تو آخرت میں بھی وہ تمہارا استقبال کریں گے۔ اگر تم دنیا میں اللہ کی بات کرو گے تو یہ فرشتے تمہاری زیارت کے لیے دنیا میں بھی آئیں گے۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اس رات کو اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ وہ ہم پر سلام پڑھیں اور ہماری شفاعت کریں۔ جس کو ان کا سلام پہنچے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ ساری روایات احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہیں، اور مفسرین کرام نے اس صورت کے تحت اس کی یہ وضاحتیں پیش کی ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو اس رات کی برکتوں سے نوازے، اس رات کے ثواب سے نوازے۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے، اللہ ہمارے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ رات تقدیر سنوارنے کی رات ہے، اللہ ہماری تقدیر کو سنوار دے۔ یہ رات نجات کی رات ہے، پروردگار عالم ہمیں نجات کامل عطا فرمائے۔ یہ رات قدر و منزلت کی رات ہے، اللہ امت مسلمہ کو اس رات کے صدقے میں قدر اور منزلت عطا فرمائے۔ یہ رات
بہت سی عظمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ انسان معظم ہوگا جو اس رات کی برکتوں سے خود کو آراستہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرات، یوں تو یہ رات ہر سال آتی ہے، لیکن اس سال کچھ عجیب حالت میں آئی ہے۔ دنیا بھر کی مساجد آراستہ کی جاتی تھیں، مسلمان پورے مہینے اس رات کا انتظار کرتا تھا، اور جب یہ رات جلوگر ہوتی تو انتہائی شوق اور انتہائی جذبہ خالص کے ساتھ وہ اللہ کے گھر میں اجتماعی سجدے کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ اجتماعی دعائیں ہوتی تھیں اور ایک خاص کیفیت ہوتی تھی جو بندے مومن کے قلب پہ طاری ہوتی تھی۔ مگر برا ہو کرونا وائرس کا اور یہ جلد ختم ہو کہ اس کی وجہ سے آج دنیا بھر کی مساجد ویران ہیں، اور صرف مساجد ہی نہیں بلکہ سب سے عظیم مسجد، اس کائنات کی آبرو ہے جو مسجد، اسلام کا مرکز ہے جو مسجد، کعبہ مقدسہ، وہاں بھی آج کی شب میں عبادت گزاروں کا ہجوم نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں بھی لوگ حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ مسلمانوں سے اتنا ناراض ہے کہ اس نے مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مگر حضرات، آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مایوسی کے ماحول میں امید کی کیفیتوں کو بیدار فرماتے ہیں۔ آقائے دو جہاں نے ایسی صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی نیک کام کرنا چاہے اور اس کی نیت کر لے، مثلا وہ حج کرنا چاہے اور دل سے اس کی نیت کرے کہ اگر اللہ نے مجھے سرمایہ دیا تو میں حج ضرور کروں گا، تو اگر حج کے بغیر وہ مر جائے تو اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا اس کی نیت کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو حج کرتا ہے اس کو حج مبرور کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا، لیکن حج کی خالص نیت کرنے والا اگر بے مائگی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہ جا سکے تو اسے حج مبرور کا ثواب میسر آئے گا۔ یہی حال دوسرے اعمال کا ہے کہ اگر آپ نے مسجد میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھا تھا اور آج آپ تڑپ رہے ہیں کہ مسجد میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، تو یقین مان لیجئے حاضری کے بعد جو ثواب آپ کو ملنے والا تھا، اللہ کی رحمت وہ ثواب آپ کو آپ کے گھر میں عطا کرے گی، بشرطے کہ آپ اس رات کا اہتمام کریں اور اس رات کی قدر کریں۔ اسی طریقے سے جو بھی نیک کام آپ اس رات میں کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے، اگر مسجد میں حاضر ہو کے نہ کر سکیں تو اس نیت کی بنیاد پر بھی اللہ آپ کو ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں پہ بے پناہ مہربان ہے، اس لیے وہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اپنی رحمت سے۔ خود ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے اور یہ امید ایمان ہے، اس لیے آپ امید رکھیے کہ آپ گھر میں عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، تراویح پڑھیں گے اور جو بھی دعا کریں گے طلوع فجر تک، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ آقا نے فرمایا ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، عمل قبول ہو یا نہ قبول ہو، لیکن نیت بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ پورے مہینے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکے، جو لوگ مسجد سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ کتنا شاق اور کتنا ہی مشکل ہوگا۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، ملائکہ کے نزول کا مہینہ،
इनामात इलाही का महीना, मगफरत का महीना, और वो मस्जिद में नहीं आ पा रहे हैं तो कितनी तकलीफ होगी। इसलिए कि मोमिन का मामला ये कि सरकार ने फरमाया अल मोमिन फिल मस्जिद कसमके फिल मा, मोमिन मस्जिद में इस तरह रहता है जैसे मछली पानी के अंदर। मछली को पानी से निकाल दिया है, तड़पेगी। यही हाल यकीनन अहले ईमान का इस वक्त होगा कि मस्जिद में नहीं पहुंच रहे हैं, मगर चूंकि नीयत का सवाब मिलेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। इसी अल्लाह की रहमत बेपाया से उम्मीद है कि इस माह मुबारक में आपको मस्जिद की हाजिरी का सवाब अपने करम से अता फरमाएगा। हजरात, एक और बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि इस रात को 1000 महीनों के बराबर करार दिया गया है। तो इस रात का कोई एक अमल भी 1000 महीनों के बराबर होगा। अब ये रात माह रमजान में है, तो रमजान में एक फर्ज 70 फर्जों के बराबर सवाब हासिल करता है। एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। ये तो हर दिन की बात है, हर रात की बात है। लेकिन 27वीं शब को जो अमल किया जाएगा, खा वो इबादत हो या कोई भी नेक अमल हो, उसका सवाब 70 गुना तो मिलेगा, मगर 1000 महीनों के बराबर भी मैसर आएगा। अब आप 70 को 1000 महीनों से आप ज़र्ब दीजिए तो कितना बड़ा सवाब इस रात को मिल जाता है आपको। खुदा आपकी ताअतों को कबूल फरमाए। एक मुश्किल जो हमारे सामने है वो ये है कि हर साल आप माह रमज़ान में और ख़ास तौर पे माह रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह के घर का, अपनी मस्जिद का ताउन करते थे, और माह रमज़ान ईदैन वारा में मिल करके कमोबेश 2 लाख पाउंड आप अल्लाह के घर को पेश करते थे। इस साल ये नहीं हो पा रहा है। आपको मालूम है कि मस्जिद तामीर हो रही, इस वक्त भी हो रही है। आप आके देखिए, बाहर जो वजू खाना बन रहा है उसकी बुनियादें खोदी जा चुकी हैं, छत मुकम्मल की जा चुकी है, अंदर भी काम हो रहा है। कोरोना वायरस के ज़माने में भी मस्जिद काम रुका नहीं है। लेकिन हमारी परेशानी यह है कि जब बिल्डर्स के बिल आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दुश्वारी पेश आ जाए। हजरात, ये मस्जिद आपकी है और इसे मुकम्मल करना आप ही का काम है। आपने जिस कदर दिल खोल करके अल्लाह के घर का ताउन किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। एक एक रात में रमजान पाक की आपने लाखों पाउंड दिए हैं, और आज हम उससे महरूम हैं, मस्जिद महरूम है। और उसकी वजह सिर्फ यह है कि कारोबार भी नहीं है, हमें इसका एहसास है। मगर याद रखिए, उम्मत मुस्लिमा का मिजाज ये रहा है कि खुद अपने ऊपर तकलीफ बर्दाश्त कर ले, लेकिन नेक काम के लिए उसका हाथ हमेशा कुशादा रहा है। सहाबा किराम जब मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा हिजरत करके गए तो उनके पास खाने के लिए नहीं होता था। वो फाकों में होते थे, मगर मेहनत और मजदूरी करके अल्लाह के रास्ते में खर्च जरूर करते थे। मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब, आप अंदाजा करें, जब उन्होंने ये सुना कि अल्लाह का हुक्म है कि रात को भी खर्च करो, दिन को भी छुपा के भी दो और जाहिर करके भी, तो 4 रोज उन्होंने मेहनत की, और एक मरतबा उन्होंने रात को खर्च किया, एक मरतबा दिन को खर्च किया, एक मरतबा छुपा के खर्च किया, एक मरतबा ऐलानिया किया, ताकि अल्लाह के अहकामात पर अमल हो सके। और इस तरह की हजारों मिसालें सहाबा किराम जिंदगी मिलती। इसलिए अगर तंगी भी है तो खुदारा आपसे अगर हो सके तो हस्बे साबिक इस अशरे में जितना भी ताउन आप कर सकते हो आप करें। मस्जिद के टेलीफोन पर आप अपना नाम और अपनी रकम लिखवा दें। जब भी अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा तो आप अता कर दीजिएगा। अगर मुफ्त देना चाहें तो बराए करम मस्जिद में तशरीफ लाएं और ज़रूर पेश करें। आज की रात दुआओं की रात है। हम इंशाअल्लाह
12:15 बजे इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो ताउन कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो लोग जो करने वाले हैं तमाम बीमारों के लिए, तमाम कमजोरों के लिए, और इस बला को दूर करने के लिए, और औलाद की सालिहियत के लिए, और जिंदगी में कामयाबियों के लिए, बीमारों की शिफा के लिए, मरहूमीन की मग़फ़रत के लिए इज्तिमाई दुआ की जाएगी, आलम इस्लाम के लिए। इसलिए बराए करम आप अपने घरों में बैठ करके रेडियो पर दुआ को सुने और आमीन कहें। परवरदिगार आलम हमारी और आपकी दुआएं कबूल फरमाए और मस्जिद की तामीर के जल्द मुकम्मल करा दे और कोई रुकावट न पेश आए। 5 मिलियन का यह मंसूबा था और अब 4 मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन खर्च चुके हैं। 1 मिलियन की जरूरत अब भी हमारे सामने है। काश ये रकम इकट्ठा हो तो हम अगला रमजान, इस साल भी इरादा यही था कि हम शायद मस्जिद में नमाज पढ़ सकें, नई मस्जिद में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मगर खुदारा दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगले रमजान में हमें कम अज कम तरावीह की नमाज मस्जिद में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उस वक्त तक जिंदा रखे जब तक हम अपने अल्लाह के नए घर में अपना सजदे शुक्र और सजदे बंदगी न पेश कर लें। खुदा आपको हम सबको कामयाबियों से नवाजे और अल्लाह के घर की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ही SDI ऑडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर करते रहें।